دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچ ہن بیڑے وچ ہن جھیڑے وچ ہن ملاح مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر جتھا عشق تمبو وائیں تاڑے ہو فاضل سٹ فضیلت بیٹھے جدا دل لگا ٹھکانے ہو چڑھ چنا تے کر روشنائی ذکر کریں دے تارے حضرت سلطان العارفین فنا فی عین ذات باہو حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دریائے چناب کے کنارے ایک گاؤں میں ہے جو آپ ہی کے اسم مبارک موضع سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے موسوم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ کا تعلق علوی ہاشمی خاندان اور قومیت کے لحاظ سے قبیلہ آوان سے ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید رحمۃ اللہ علیہ نہایت صالح متشرع حافظ قرآن فقیہ مسئلہ داں ہوئے ہیں جو سلطنت مغلیہ کے خاص منصبدار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ باوجود صاحب استعداد اور ولی اللہ مادرزاد ہونے کے قدرت نے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری اور باطنی پرورش اور سوری و مانوی تربیت کے لیے ایسی پاک بطن اور پاک باطن خاتون کے دامن میں ڈالا جس نے بچپن ہی میں آپ کے جسم ظاہر اور قلب طاہر کو نور حضور سے منور کر ڈالا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو باطن میں بذریعہ الہام قبل از ولادت اعلام ہوا کہ آپ کے بطن سے ان قریب ایک ایسا ولی اللہ عارف واصل اور فقیر کامل ظہور فرمائے گا جو آخری زمانے میں تمام روئے زمین کو اپنے انوار فیضان اور اسرار و عرفان سے پر اور مملو کر دے گا۔ اس مولود مسعود کو باہو کے مبارک نام سے موسوم کرنا کہ وہ صاحب اسم بامسمہ باہو یعنی باخدا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہو کے عین مظہر ہیں اور اپنی تصانیف شریف میں اپنے آپ کو فقیر باہو فنا فی عین ذات یاہو ذکر فرماتے ہیں اور جا بجا اپنی مائیت اتصال اور فنا و بقا حضرت ہو میں بیان فرماتے ہیں، اور اس میں باہو اور یاہو میں کبھی نثر اور گاہے نظم میں عجیب مرموز اشارات اور کنایات عطا فرماتے ہیں۔
حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب سروری و قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے بے مثل، بے بدل اور لازوال فقر کے کامل مظہر، مکمل نمونہ اور کما حق کہو آئینہ دار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ فقیر اس لیے لکھتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی فقر کی متاع کے حصول اور فقر کے بہرے بے کراں کی شناوری میں گزری۔ فقر ہی آپ کا اڑنا بچھونا اور فقر ہی آپ کی زندگی کا نصب العین تھا۔ لفظ سروری قادری روحانی سلسلہ طریقت کی وجہ سے تحریر فرماتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت صوبہ سرحد کے ایک غیر معروف اور دور افتادہ مقام تحصیل کولاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 1303 ہجری بمطابق 1883 میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حاجی گل محمد ہے، جو نہایت متقی اور پرہیزگار بزرگ ہوئے ہیں۔ اچھی خاصی عربی فارسی جانتے تھے۔ فقیر صاحب کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کو ابتدا ہی سے کامل یقین تھا کہ آپ صاحب کمال نکلیں گے اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں گے۔ آپ نسل اور نسب کے لحاظ سے پٹھان اور قومیت کے لحاظ سے گنڈا پور ہیں، جبکہ گنڈا پور قوم کا سلسلہ نسب مشہور بزرگ نجیب الطرفین سید حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، جن کا مزار حیدرآباد دکن میں حسن آباد کے قریب گلبرگہ میں مرجع خاص و عام ہے۔ حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقر کتابوں کی اوٹ میں جا کر ایک اجنبی زبان فارسی کے پردوں میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور جو تصوف کی مشکل اصطلاحات کے پس منظر میں چھپ کر قصہ پارینہ اور داستان ماضی کی صورت اختیار کر گیا تھا، اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ دبیز پردوں اور حجابات سے نکالا اور آسان، سہل اور عام فہم بنا کر اثر نو دنیا کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کر دیا، اور اس کی ایسی پرکشش تشریح اور دلکش توضیح کی کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی۔ سلسلہ سروری قادری میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے صاحب تصنیف و تالیف بزرگ ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں پورے سلسلے کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں۔ آپ کی تصنیف عرفان، فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 120 کے قریب فارسی کتابوں میں جو فقر بیان فرمایا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ عرفان میں سمو دیا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں اس موضوع پر عرفان سے زیادہ جامع کتاب موجود نہیں، اور یہ کتاب دنیا بھر میں مقبول ہوئی ہے۔ خصوصاً جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کے ہر گھر میں اور دنیا بھر کی لائبریریوں میں عرفان موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر کے آخری 5 سال فیصل آباد میں گزارے اور آخر وقت تک وہیں قیام پذیر رہے۔ وفات سے 3 دن پیشتر رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اپنے فرزند فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری سے گفتگو کرتے رہے۔ اثنائے گفتگو میں فرمایا، عبدالحمید، بہت پہلے کی بات ہے، تم ابھی کم سن ہی تھے۔ ہم دربار حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ پر مقیم تھے۔ میں نے دیکھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور اپنا سارا نور تمہارے وجود کے اندر بھر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، ایک اور واقعے میں میں نے دیکھا کہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنا سر تمہاری گردن پر جوڑ دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، تمہاری والدہ نے تمہاری ولادت سے چند دن پیشتر اپنی گود میں سنہری قرآن مجید دیکھا تھا۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔ 16 اکتوبر 1960 کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرما کر اپنے فرزند فقیر عبدالحمید صاحب سروری قادری کو اپنا روحانی جانشین مقرر فرمایا۔ 17 اکتوبر کی رات